ایک پتھر ہے جس کا نام ہے در نجف، اس کے متعلق، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے زندہ معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا غور کریں، میری بات سنیں۔ در نجف کا پوری دنیا میں کوئی پہاڑ نہیں ہے، یعنی یہ پہاڑ سے نہیں نکلتا، جبکہ دوسرے جتنے بھی پتھر ہیں مسلمانوں کی انگلیوں کی زینت بنتے ہیں، جیسے عقیق ہے، فیروزہ ہے، وغیرہ وغیرہ باقی پتھر ہیں، یہ سب دھاتے ہیں، پہاڑوں سے نکلتے ہیں۔ یعنی فیروزے کا اپنا پہاڑ ہے، عقیق کا پہاڑ ہے، اس طرح باقی پتھر بھی پہاڑوں سے نکلتے ہیں۔ یہ وہ واحد پتھر ہے جس کا کوئی پہاڑ نہیں۔ ان پتھروں کو پہاڑوں سے نکال کر مشینوں میں، فیکٹریوں میں ان کی تراش خراش کر کے ان کو بیچا جاتا ہے، ان کو فروخت کیا جاتا ہے، لیکن یہ وہ واحد پتھر ہے جو پہاڑ سے نہیں نکلتا۔ اب آپ سوال کریں، اگر پہاڑ سے نہیں نکلتا تو یہ پتھر کہاں سے آتا ہے اور اس کی تخلیق کیسے ہوئی، یہ کیسے تخلیق ہوتا ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ کو یہ کہوں گا کہ در نجف دنیا کا وہ واحد پتھر ہے جس کی تخلیق بارش کے قطروں سے ہوتی ہے۔ غور سے سننا، جب بھی نجف اشرف میں بارش ہوتی ہے تو امام علیہ السلام کے روضہ مبارک کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ در نجف، جب بھی نجف اشرف میں بارش ہوتی ہے، مولا علی علیہ السلام کے روضے کے احاطے میں یا اس وادی السلام میں، تو لکھتے ہیں کہ جو جتنی بھی بارش آتی ہے نا، قطرے گرتے ہیں، ان سب قطروں سے در نجف بن جاتا ہے، یعنی یہ پتھر بن جاتا ہے۔ جتنی بارش مولا کے احاطے میں ہوتی ہے یا اس وادی السلام جو قبرستان ہے اس کے ایریا میں ہوتی ہے، وہ سب بارش نہیں رہتی بلکہ در نجف پتھر بن جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ مولا کے احاطے کے باہر اور اس قبرستان کے باہر جو بارش ہوتی ہے وہ بارش ہی ہوتی ہے، یعنی پانی ہوتا ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام کے زندہ معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔